ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. ناصر صاحب میں آپ سے کنڈولنس کرنا چاہوں گا کہ جو میری سمجھ ہے یہ گیم آپ کی ہو گئی ختم. جو مقصد تھا ہو گیا پورا. دفاع پاکستان کونسل کا بھی مقصد ہو گیا پورا. جتنا پریشر ہم نے ڈالنا تھا سو گورنمنٹ پہ ڈال دیا. گورنمنٹ نے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور عابد صاحب کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں, کہ اب نیٹو ویٹو کھل گیا ہے, اب میٹھی میٹھی خبریں آئیں گی, اچھی اچھی باتیں آئیں گی وہاں سے, اور یہ حکومت اپنی پوری ٹینیور کر کے اگلے جون جولائی میں, کہیں مارچ میں الیکشن اناؤنس کرے گی, جون جولائی میں الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد ایک وہی گورنمنٹ دوبارہ آ کے بیٹھے گی جو ان کے کام کرے گی. یا تو آپ دونوں فیصلہ کر لیں کہ یہ آپ کا ارادہ ہے ان کے کام کرنے کا, اگر نہیں ہے تو پھر عیش فرمائیے. کیا میں نے غلط کہا؟ دیکھیں کنڈولنس تو میرا خیال ہے کہ حکومت سے کرنی چاہیے. اوکے. For whatever the kind of shameless acts continuously one after the other they are doing, and they are trying to play with the 18 crore population of the country. لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ ان کے نیٹو سپلائی, ان کے ڈرون اٹیکس, جو چیزیں ہو رہی ہیں جس میں حکومت شامل ہے, حکومت اپنا وقت جس طرح آپ نے کہا اپنا گریس ٹائم بڑھانے کے لیے خوش آمدیاں کر رہی ہے. ون ورڈ فار دیٹ, خوش آمد حکومت بنی ہوئی ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ یاد رکھیے کہ ریولیوشن, انقلاب ایک بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب انقلاب رونما ہوتا ہے تو بڑے بڑے اقتدار پلٹ دیے جاتے ہیں, اور اسی انقلاب کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام وہ انقلاب لے کر آئے گی جو چاہے 2 مہینے میں الیکشنز ہوں, چاہے 3 مہینے میں الیکشنز ہوں, لیکن ایک ایسا انقلاب آئے گا جو ان سب کو بہا کے لے جائے گا. دیٹس واٹ وی آر ریپیٹنگ. کیونکہ ہم آپ کو بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ول ہے, ہمارے پاس ایک سچائی ہے. ہم تنگ آ چکے ہیں, ایک کرپٹ مافیا سے ہم تنگ آ چکے ہیں. اس مافیا کو مزید چلنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ 18 کروڑ عوام اجازت دے گی, چاہے امریکہ جو بھی کر لے. میرا انالیسس صحیح ہے سر, غلط ہے؟ دیکھیے سیٹنگ ہو گئی ہے, سیٹنگ. اٹ از ارلی ٹو پریڈکٹ. ابھی الیکشن اگر 1 سال بعد ہوتے, دیکھیے لاٹ آف یہ ایونٹس کین ٹیک پلیس ان دس. ایک انقلاب کی بات شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے. شہباز شریف, سوری ٹو کٹ یو آف پلیز, شہباز شریف کا انقلاب تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. ڈاکٹرز ان سے سنبھلے نہیں جاتے, ڈینگی ان سے سنبھلا نہیں جاتا, بجلی جو ہے اس پہ میں کہہ رہا ہوں یہ ورڈ انقلاب جو ہے نا آج کل مجھے بڑا سینسٹیو, میں اس ورڈ پہ ہوں. ایم کیو ایم یہ ورڈ یوز کرتی ہے تو اس کا میں جو مطلب لیتا ہوں وہ ایک انکنٹرولڈ سچویشن ہے وچ از مور کلوزر ٹو انارکی دین اے ریولوشن. ریولوشن میں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, ریولوشن کا ایک میکسیمم اور منیمم ایجنڈا ہوتا ہے, اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. آپ چائنا, نو اٹ از ناٹ این اوپن اینڈڈ تھنگ. ٹھیک ہے, فرانس کے ریولوشن کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو بھائی ایم کیو ایم کے ہیں, اس میں کیا ہوا تھا؟ اٹ واز وداؤٹ اے لیڈرشپ, وداؤٹ این ایجنڈا. 4 سال کے خون خرابے کے بعد پھر بادشاہت آ گئی تھی. وہ کہتے ہیں ریولوشن از اے فل سائیکل, جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں آ کر رکتا ہے. نہیں رکنا چاہیے. ریولوشن جو پچھلی صدی کا سب سے کامیاب ہے وہ چائنا کا ریولوشن ہے. وہ پھر بعد میں بڑی مارکوٹ ہے نا, وہ تو ہم نے مارکوٹ کے بغیر ریولوشن نہیں ہوتا. ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کو ایلیمینیٹ. لیکن جو میں نے جو عرض کی اس میں صحیح بات کی کہ نہیں کی کہ سیٹنگ ہو گئی فار دا ٹائم بینگ. تو ہو گئی ہے, ہو گئی نا, ٹائم بینگ ہو گئی ہے. بھٹو صاحب بڑے بڑے ریولوشن ہم خواہش میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سے تعزیت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سپلائی بحال ہونے سے حکومت کی مزید اپوزیشن میں اضافہ ہوگا, عوام کے حکومت کے خلاف غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا, اور اسی طرح سے یہ جیسے جیسے یہ ریٹ آف سپلائی کا وقت گزرے گا حکومت مزید ڈی پاپولر ہوگی اور حکومت نہیں کر سکے گی. کیونکہ یہ صحیح ہے, اس بات سے تو مجھے اتفاق ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی حکومت امریکہ کے ساتھ یاری کے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ان کی حکومت ذرا طویل ہو جائے. لیکن یہ امریکہ کسی کو بچا نہیں سکتا ہے. یہ جو ہے یہ کسی نہ فوجی عامر کو بچا سکا ہے, نہ جو ہے کسی سیولینس کو بچا سکا ہے امریکہ, بلکہ امریکی صدر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اپنے آپ کو نہ بچا سکے, لیکن ہمارے یہاں تو اس نے سب کو بچایا. نہیں ایسا نہیں, ایوب خان کو نہیں بچا سکا, ایوب خان چلا گیا. نہیں وہ یحییٰ خان ہمارے بھیجے سے گیا یا ان کے بھیجے سے گیا؟ نہیں ہمارے بھیجے سے گیا, ان کے بھیجنے سے ابھی صاحب ان کے بھیجے سے گیا. اب میری بات سن رہے نا, میری بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو نیٹو کا سپلائی ہے یہ عوام کے اوپر ایک بجلی بن کے گری ہے. اس کا ریئیکشن بہت سخت ہوگا, جمہوری ہوگا. ریئیکشن سخت ہوگا؟ جی ہاں. کس کوارٹر سے آئے گا ریئیکشن؟ جی ہاں, وہ جو ہے حکومت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک جمہوری نظام ہے, اس لیے ہم جو ہے اگر اس کے جو خلاف جو نفرت ہے
وہ حکومت کے خلاف مختلف پروگراموں کے ذریعے، جلسے جلوسوں کے ذریعے یا مختلف جو اور طریقے ہیں ان کے ذریعے ان کی یہ سروے میں آئے گا کہ حکومت کی جو پاپولرٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ میں قطع کلامی کروں گا، جن ڈیمانڈز پہ آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ نیٹو کی سپلائی نہیں کھلنے دی جائے گی تا وقت کہ یہ اس یہ میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ہمارا مطالبہ جہاں تھا وہاں پارلیمنٹ کی قرارداد تھی، یہ پالیسی جو ہے ان میں سے کوئی بھی چیز پوری تو نہیں ہوئی نہیں۔ تو میرا سوال، میری جانب گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہوئی، آپ نے نہیں، آپ تو پروپوننٹ تھے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوا تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں وہ ڈرونوں کے خلاف دھرنے ورنے۔ بالکل ہم اب بھی کہتے ہیں ہو گیا، اب کرو کیا کرتے ہو؟ میں پھر دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے، دیکھیں کیا کریں گے، ہم جلد سے جلوس کریں گے، ہم عوامی طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں یہ نہیں ہے، دیکھیں میں اس کی بات کہتا ہوں، دیکھیں امریکہ کے سارے اس ڈرون حملے جو ہیں یا امریکہ کی جتنی زیادتیاں ہیں اس کے خلاف ہم نے جو جدوجہد کی ہے، تو 2010 کے جتنے سروے ہوئے ہیں، 2011 کے سروے ہوئے ہیں، 2012 کے سروے ہوئے ہیں جو خود امریکہ نے کرائے ہیں، مغرب نے کرائے ہیں، ہمارے ملک میں کرائے ہیں، ان کے نتیجے میں 70 سے 80% لوگوں نے امریکہ سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کو فرق کوئی نہیں پڑ رہا، دیکھیں یہ ہے جمہوری پروسیس، دیکھیں یہ ہے جس کا اعتراف خود جو ہے وہ کلنٹن نے کیا۔ ان کی بات کا میں جواب دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں جی عوام کی رائے، کس عوام کی رائے؟ 450 آدمی جو وہاں سینٹ میں اور اسمبلی بیٹھے وہ کس کے نمائندے ہیں؟ وہی نہیں عوام کے جنہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا۔ آپ نکالیں جلوس، دفاعی کونسل میں مجھے ایک بتا دیں عوامی نمائندہ کون ہے؟ حمید گل؟ نہیں، مولانا سمیع الحق کی بات یہ ہے، شیخ رشید؟ میں پوچھتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں who want to return to politics by raising these different. دیکھیے مذہبی جماعتوں کا مجھے اب سن 47 سے اب تک کا ریکارڈ بتا دیں انہوں نے ملک کا کوئی مسئلہ حل کیا ہو، میں آپ کو 100 گنواتا ہوں۔ ہم بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، جو انہوں نے کریٹ کی، میں بتاتا ہوں۔ ہماری ایم ایم اے کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں، سب سے پہلے ہم نے وزیروں کی تنخواہیں کم کی، اسمبلی کے ممبر کی پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ روایت قائم کی کہ حکمران اپنے اخراجات کو کم کریں۔ نمبر 2، نمبر 2 انہوں نے میرٹ پہ نوکریاں دی، ایک پٹیشن فائل نہیں ہوئی، انہوں نے جو ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ بے روزگاری الاؤنس کا اعلان کیا، عوام کے مسائل میں امن امان کا مسئلہ سن لیں نا، دھاندلی سے آئے تھے، دھاندلی سے لائے گئے تھے یہ، دوسرے الیکشن میں کیوں نہیں جیتے؟ کہ انٹرنیٹ پہ آپ جا کے چیک کریں کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے کرائم ریٹ ایم ایم اے کے حکومت میں صوبہ سرحد میں تھا، وہ آپ سے پہلے بھی سب سے کم تھا۔ اسی طرح سے کراچی میں نعمت اللہ خان آیا۔ سر پرابلمز کا حل نہیں ہے یہ، پرابلم کا حل جو ہے وہ صرف ایک چیز ہے فیصل، پرابلم کا حل یہ ہے وہ ہے لیکن حل نہیں ہوا نا سر، حل ہوا صوبہ سرحد میں وقتی طور پہ، نہیں جب تک ہماری حکومت تھی وقتی نہیں، دیکھیں ہماری حکومت، پرابلم کا حل جو ہے وہ ہے ٹرو لیڈرشپ۔ آپ کے پاس جب تک ایک اچھی اہل لیڈرشپ نہیں آئے گی آپ کے پاس یہ ساری چیزیں میرا پچھلا سوال آپ نے مس کر دیا نا، میں یہ تو عرض کی، میں نے یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ اگر یہ حکومتیں یہاں صاحب کی مرضی سے بیٹھی ہیں تو وہ حکومتیں جو آپ کلیم کرتی ہیں کہ اچھی حکومتیں ہوں گی وہ نہیں آئیں گی، ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ میری پرابلم ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یا آپ، میں کہہ رہا ہوں جو بھی بھلا کرنا کھڑا ہوگا اس کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ دیکھیں اب دیکھیں، میں پھر وہی کہتا ہوں نا، ایران میں انقلاب آیا امریکہ کی مخالفت کے باوجود آیا، چائنا میں انقلاب امریکہ بیسیکلی امریکہ اٹسیلف نوز ویری ویل کہ ہم پاکستان کی جغرافیکل امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے علاوہ وی آر این ایٹامک پاور، ٹھیک ہے، اور اس چیز کے لیے امریکہ میں خود جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ خود ان کے جملے ہیں، امریکہ کی منشاس کے خلاف تبدیلی کیسے آئے گی مجھے جواب نہیں مل رہا۔ اپنے الفاظ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ذاتی طور پہ ڈائریکٹ جنگ کرنے کا مقصد پاگل پن سے بھی 2 ہاتھ آگے کی بات ہے، لیکن ہماری ایک ایسی حکومت جو کہ پاکستان کو اتنا سٹرونگ کر دے گی کہ وہ کچھ نہ کروا سکے ہم سے، وہ آئے گی کیسے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں اپنے ملک کا وقار جب تک آپ اوپر نہیں کریں گے وہ آنے نہیں دیں گے نا، کیوں نہیں آنے دیں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، شاہ کا جانا جو ہے امریکہ نے اس کو بچانے کی کوشش کی لیکن نہیں بچا سکا۔ ادھر مذہبی جماعتیں ایک تھی خمینی کے اندر، ایوب خان کو بچانے کی کوشش کی، ان کا پوائنٹ سنیے، وہ صحیح کہہ ان کی بات اس میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ بھٹو صاحب کبھی میری بات نہیں سنیں گے، آپ پھر چھیڑتے ہیں بار بار۔ وہاں پہ صرف ایک مذہبی جماعت تھی امام خمینی کے اندر تھی، یہاں پہ 28 دینی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں اس کے ساتھ جو، اور کچھ اگلے الیکشن کے رجسٹر